يا حامل القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا گیا کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو وہی صراط مستقیم جس پر گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ قرآن مجید صراط مستقیم ہے، اس کو کھولنے کے لیے، اس صراط مستقیم کو سمجھنے کے لیے بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آئیں. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گا تو ہم قرآن مجید سے بھی ہدایت اخذ کر سکتے ہیں، ورنہ وہ تو یہیں بیٹھا ہوا ہے. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ولا تجدو نارمل مضارع ہے، وجدہ یجدو، ولا تجدو اور تو نہیں پائے گا، اکثرہم مفعول ہو گیا، کن کو نہیں پائے گا؟ موسٹ آف دیم کو، ان کی اکثریت کو کیا نہیں پائے گا؟ شاکرین. یہ دونوں نصب کی حالت میں ہیں، اکثرہم بھی نصب کی حالت میں. ان کو نہیں پائے گا، کیا نہیں پائے گا؟ شاکرین، شکر کرنے والا. تو یہ تنذرا یہ باب افعال ہے. اگر تفعیل ہوتا تو درمیانی حرف پر شد ہوتی، اور اگر باب مفعلہ ہوتا تو بیچ میں الف ہوتی. کیونکہ نہ یہاں پر الف ہے نہ درمیان والا کلمہ مشدد ہے، لہذا لتنذرا یہ باب افعال ہے. لتنذرا تاکہ آپ خبردار کریں، واحد کے صیغے میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے تاکہ تم خبردار کرو. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفى باللہ شہیدا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن مجید کی زبان عربی ہے، اور بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کی عظیم اکثریت کی زبان نہیں ہے. یہ صرف جزیرہ نما عرب میں اور جزیرہ نما عرب کے باہر وہ علاقے کے جو صحابہ کرام نے فتح کیے تھے اور وہاں عربی زبان کو رائج کیا تھا، وہاں بولی جاتی ہے. باقی اسلام کے ماننے والے، قرآن مجید کے ماننے والے، قرآن مجید کو پڑھنے والے، قرآن مجید کو پڑھانے والے، قرآن مجید کو سمجھنے والے دنیا کے ہر خطے میں موجود ہیں. ان کی اپنی اپنی زبانیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی زبان کو بہرحال زندہ رکھا ہے. میں نے اولاً عربی زبان اپنے اسکول کے زمانے میں 6 سے لے کر 8ویں تک ایک آپشنل سبجیکٹ کی حیثیت سے پڑھی تھی، اور وہیں سے عربی زبان کا تعارف مجھے حاصل ہوا. اور اگر میں یہ کہوں تو ہرگز غلط نہ ہوگا کہ میری ہدایت کا ذریعہ بھی وہی عربی زبان بنی جو میں نے 6ٹھی جماعت سے لے کر 8ویں جماعت تک پڑھی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس زبان کے ساتھ ایک شغف عطا کر دیا، اور اس وقت بھی میں 50-60% قرآن مجید، خاص طور پر جو مدنی حصہ ہے قرآن مجید کا، اسے سمجھ سکتا تھا تلاوت کرتے ہوئے، اگر توجہ ہو تو.
اس کے بعد جب بی ڈی ایس کے دوران زمانہ طالب علمی میں لاہور میں رہتے ہوئے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بانی تنظیم اسلامی سے تعارف ہوا اور انہوں نے مزید موٹیویٹ کیا عربی زبان کے پڑھنے کے اور پڑھانے کے لیے. اس کام کی طرف توجہ ہوئی. ہاؤس جاب کے دوران محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے قرآن اکیڈمی لاہور میں عربی کی ایک کلاس پڑھائی اور مجھے ان سے براہ راست عربی زبان پڑھنے کا اتفاق ہوا. اور وہ بہت سی چیزیں کہ جو اسکول کے زمانے میں پڑھی تھیں یاد بھی تھیں، ان کے کانسیپٹس کلیئر ہوئے. اس لیے کہ ڈاکٹر صاحب محترم کا خاص معاملہ یہ تھا کہ ان کے کانسیپٹ بڑے کلیئر تھے، لہذا عربی زبان میں بھی ان کے کانسیپٹس کلیئر تھے اور بہت سی باتیں بہت واضح ہو گئیں عربی زبان کی، اور اس سے عربی زبان کو حاصل کرنے کا، سیکھنے کا شوق اور بھی زیادہ بڑھ گیا. پھر جب میں فیصل آباد آیا تو میں نے عربی زبان پڑھنے کے لیے پرائیویٹ ٹیوشن کا بندوبست کیا، اور قاری محمد عباس صاحب ایک بڑے اچھے استاد مجھے ملے، ان سے بھی میں نے عربی زبان کی مزید تعلیم حاصل کی. اس کے بعد سن 1982 میں جب قرآن اکیڈمی لاہور میں فیلوشپ اسکیم کا آغاز ہوا، ڈاکٹر صاحب کے حکم پر میں بھی پریکٹس بند کر کے لاہور پہنچ گیا اور قرآن اکیڈمی میں استاد مکرم محترم حافظ احمد یار صاحب سے عربی زبان پڑھنے کا موقع ملا، اور واقعتاً عربی کے کانسیپٹس اور زیادہ کلیئر ہو گئے. حافظ احمد یار صاحب رحمہ اللہ ایک بڑے زبردست استاد تھے. عربی زبان کو پڑھنے اور پڑھانے کا، جیسا کہ میں نے عرض کیا، شوق ڈاکٹر صاحب نے پیدا کر دیا تھا، تو ہاؤس جاب ہی سے میں نے عربی پڑھانی شروع کر دی تھی. سن 1977 میں جب اینٹی بھٹو موومنٹ پاکستان قومی اتحاد کے تحت چلی، ہنگامے ہوئے، کالجز سکولز بند ہو گئے، لیکن ہاسپٹلز کیونکہ کھلے تھے، کلاسز نہیں ہوتی تھیں. پیشنٹس کے آنے کا وقت 10 بجے کا تھا، صبح کلاسز کا وقت ہوتا ہے، ڈاکٹر سارے وہاں پر بیٹھ کر گپے ہانکا کرتے تھے. تو میں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور انہیں عربی پڑھانی شروع کر دی، اور پھر وقتاً فوقتاً جب بھی موقع ملا میں کوئی نہ کوئی عربی کی کلاس لگاتا رہا اور عربی پڑھانے کی کوشش کرتا رہا. مجھے یاد ہے کہ عربی زبان میں مؤنث کا کانسیپٹ جو ہے وہ مجھے کلیئر نہیں تھا، اور ہمیشہ جب بھی مؤنث کا سبجیکٹ پڑھانا ہوتا تھا میں پہلے پڑھ کے جاتا تھا. باقی الحمدللہ مجھے عام طور پر عربی پڑھاتے ہوئے درس سے پہلے کچھ تیاری کی ضرورت نہیں پڑتی. اللہ کرے کہ رحمت کرے حافظ احمد یار صاحب کو، اس خوبصورتی سے انہوں نے وہ کانسیپٹ واضح کیا کہ مجھے ان کے وہ چند جملے حرف بحرف یاد ہیں. انہوں نے فرمایا کہ ہر زبان میں مذکر و مؤنث ہوتے ہیں، ہر لفظ کی اپنی ایک تذکیر و تانیث ہوتی ہے. یعنی کوئی بھی لفظ عربی زبان کا ہو یا اردو کا ہو، یا وہ مذکر ہوتا ہے اگر وہ اسم ہو یا مؤنث ہوتا ہے. اور ساتھ ہی فرمایا مسافر بیٹھا ہے، سواری بیٹھی ہے، اور خود اپنی طرف اشارہ کرے گا حافظ صاحب بیٹھ، خواہ حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہوں. یعنی یہ 3 جملے جو ہیں وہ نوٹ کیجئے کہ ہر لفظ کی اپنی ایک تذکیر و تانیث ہوتی ہے. مسافر بیٹھا ہے، سواری بیٹھی ہے، خواہ حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہوں. تو ایسا کلیئر ہوا کانسیپٹ مؤنث لفظی کا کہ بس اس کے بعد پھر یہ بات بھولی نہیں الحمدللہ.
اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. بہت زبردست استاد تھے. جو بھی لوگ اس کلاس میں استفادہ کر رہے ہیں، براہ راست کر رہے ہیں یا ویڈیو کے ذریعے کر رہے ہیں، انہیں اگر حافظ احمد یار صاحب کا ترجمہ قرآن میسر آئے تو میں سجیسٹ کروں گا کہ وہ ضرور اسے سنیں. تقریباً کوئی 183 گھنٹے کا وہ دورہ ترجمہ قرآن ہے عربی زبان کے حوالے سے، اور پھر ان کے دلچسپ انداز ان کے پڑھانے کا، بیچ میں لطیفے اور کیا کچھ اس میں ہوتا ہے، یعنی یو وڈ سرٹنلی انجوائے. اس کے بعد فیلوشپ اسکیم ہی کے دوران استاد مکرم مولانا طاہر الرحمان بنوی صاحب سے بھی درس نظامی کی کتابیں پڑھنے کا موقع ملا، اور وہ جو مدارس کا ایک خود مخصوص انداز ہے صرف و نحو پڑھنے پڑھانے کا، اس سے استفادے کا بھی موقع ملا. سن 1984 میں محترم ڈاکٹر سار احمد صاحب رحمہ اللہ امریکہ کے ساتھیوں کے تقاضے پر مجھے ساتھ امریکہ لے گئے، اور وہاں پر 4 مہینے مجھے قیام کرنے کا حکم دیا، اور تنظیم کے شکاگو کے ساتھیوں سے تقاضا کیا کہ آپ ہفتے میں 8 گھنٹے نکالیں اور میرے سامنے بیٹھ کر قرآن مجید اور عربی زبان پڑھیں. 4 گھنٹے انہوں نے مختص کیے درس قرآن کے لیے، 4 گھنٹے عربی کے لیے. میں نے عرض کی کہ درس قرآن تو آپ کے بھی سنتے رہتے ہیں، کیسٹس بھی ان کے پاس موجود ہیں، عربی کے لیے وقت کچھ کم ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، یہاں سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، تمہارے سابقہ تجربے کے برعکس یہ لوگ جلدی سے سیکھ لیں گے تو وقت کم نہیں ہے. اس کے بعد میرے واپس آنے میں کوئی 5-1 ہفتے باقی تھے کہ مسلم کمیونٹی سینٹر شکاگو کا اینول فنڈ ریزنگ ڈنر تھا. تمہاری تنظیم کے ایک پرانے ساتھی سید پیر محمد صاحب، انہوں نے MCC کے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ بڑے بدقسمت ہیں کہ ڈاکٹر سمیع سے آپ نے عربی نہیں پڑھی. انہوں نے کچھ اس کو ایگزیجوریٹ بھی کیا، خوب مسالہ لگایا، کہا کہ نہیں یہ بڑے سائنٹیفک طریقے میں عربی پڑھاتا ہے، آپ کو ضرور عربی ان سے پڑھنی چاہیے تھی. تو پیر محمد صاحب نے مجھ سے کہا کہ لوگ تقاضا کر رہے ہیں کہ آپ عربی پڑھا دیں. تو میں نے ہنس کے کہا، میں نے کہا یہ عربی آسان ضرور ہے، اتنی بھی آسان نہیں ہے کہ یہ 5 ہفتوں میں ہفتہ وار بنیادوں پر عربی جو ہے میں پڑھا دوں. لیکن پھر خیال آیا کہ ہاں اگر واقعی دلچسپی ہے تو پھر ہفتے میں 2 دفعہ آئے میرے پاس 3-3 گھنٹے کے لیے، تو انشاءاللہ عربی کو متعارف کروا دوں گا میں. بہرحال وہ لوگ غالباً بہت مخلص تھے. طے ہو گئے 2 دن، اور ہفتے کی صبح، سردیوں کے دنوں میں صبح 7 بجے مسلم کمیونٹی سینٹر میں 10 حضرات موجود تھے، اور 2 خواتین بھی تھیں عربی پڑھنے والی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ شاید اتنے خلوص کے ساتھ آئے کہ واقعتاً 5 ہفتے میں، یعنی 10 لیکچرز میں نے ان کو پوری عربی پڑھا دی. یہ کتاب حکیم، وہ جو آپ نے، یعنی جتنے بھی لوگ مجھ سے عربی سیکھ کر آگے عربی پڑھاتے ہیں، وہ سب وہ جو 3 کنسٹرکشنز ہیں عربی زبان کی، مرکب اضافی، مرکب توصیفی اور جملہ اسمیہ، وہ کتاب حکیم اور الکتاب الحکیم، کتاب الحکیم اسی حوالے سے پڑھاتے ہیں. تو یہ انداز جو ہے اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈالا تھا، اور میں نے ایک ہی لیکچر میں یہ تینوں تراکیب پڑھا ڈالی. اس کورس کے اختتام پر ایک صاحب نے اپنے تاثر کا اظہار کیا کہ مجھے عربی بالکل نہیں آتی تھی، لیکن جب قرآن پڑھا جا رہا ہو میرے سامنے تو مجھے یہ ضرور پتہ چل جاتا ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے. تو اٹ واز ویری مچ انکریجنگ. اور شوق پیدا ہوا کہ اگر واقعی عربی اتنی آسان ہے اور میرے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے تو مجھے ضرور اس کو عام کرنا چاہیے. تو پھر 1 مہینہ میرا اسٹے ایکسٹینڈ ہوا شکاگو میں، اور پھر شکاگو میں وہ 1 مہینہ 5 ہفتے جو گزرے وہ بہت مصروف گزرے. کبھی ادھر کلاس، کبھی ادھر کلاس، پھر ادھر سے آ رہا ہوں تو پھر دوسری طرف کلاس.
لیکن اس سے عربی زبان پڑھانے کا بھی ایک محاورہ ہوا. اس کے بعد پھر پاکستان آ گیا. تو پاکستان آ کر بھی میں نے کئی کلاسز کا انعقاد کیا، لاہور میں، پشاور میں، کراچی میں، واکینٹ میں، محترم ڈاکٹر صاحب کی ارینجمنٹ پر. اس کے بعد پھر میں فیصل آباد آ گیا. فیصل آباد آ کر بھی میں کلاسز پڑھاتا رہا. پھر ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے میں کچھ عرصے کے لیے بیرون ملک چلا گیا اور یو کے میں دین کا کام کرتا رہا. اس دوران ایک فیصل آباد میں بزرگ تھے خواجہ محمد مشتاق صاحب. وہ جماعت اسلامی کے حلقہ متفقین سے متعلق تھے، لیکن انہیں بھی عربی زبان اور قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ نے ایک محبت عطا کی تھی، اور انہوں نے ایک اکیڈمی فہم القرآن اکیڈمی کے نام سے بنا رکھی تھی. ایک جگہ کرائے پر لے کر اس میں ایئر کنڈیشنرز وغیرہ فٹ کر کے تمام جو بھی لوازمات ہیں کلاس کے وہ پورے کیے ہوئے تھے، اور وہ مختلف ٹیچرز کو انوائٹ کر کے عربی کو پڑھنے پڑھانے کا کوئی نہ کوئی سلسلہ جاری رکھتے تھے. جس دوران میں ملک سے باہر تھا تو وہ ایک مرتبہ ہمارے دفتر تشریف لائے اس خواہش کے ساتھ کہ میں چاہتا ہوں کہ جی ڈاکٹر عبدالسمیع ایک کلاس میری اکیڈمی میں بھی آ کر لگائیں. لیکن وہ خود بڑے اچھے انداز میں اس کو بیان کیا کرتے تھے کہ جب مجھے پتہ چلا کہ آپ گئے ہوئے ہیں انگلینڈ تو میں سیڑھیاں اترتے ہوئے دل میں سوچ رہا تھا کہ مشتاق اے تیرے والد نہیں، یعنی یہ اونچے لیول کے استاد ہیں، یہ تمہاری اکیڈمی میں نہیں آ سکتے. پھر جب میں واپس آ گیا تو پھر ایک کلاس منعقد ہوئی اتفاق مسجد میں. اتفاق مسجد میں ہمارے ڈاکٹرز کے حلقے میں سے بھی ہمارے دو سینئر ڈاکٹرز ڈاکٹر محمد حسین صاحب اور ڈاکٹر خالد لطیف صاحب شریک درس ہوئے. ڈاکٹر خالد لطیف صاحب میرے میڈیسن کے استاد بھی تھے زمانہ طالب علمی میں. اس کے اختتام پر تنظیم اسلامی حلقہ فیصل آباد کے امیر جناب انجینئر محمد رشید عمر صاحب نے ان سے خواہش کا اظہار کیا کہ آپ کو اللہ نے جگہ دی ہے بڑی نمایاں پنجاب میڈیکل کالج کے بالکل سامنے، تو وہاں پر درس قرآن کا ایک سلسلہ آپ شروع کرا دیں. ہمارا اس علاقے میں کوئی حلقہ درس نہیں ہے. انہوں نے کہا بسم اللہ. درس قرآن شروع ہو گیا. پھر میں نے تقاضا کیا کہ ایک عربی کلاس جو ہے یہ بھی ہم یہاں پر شروع کر دیں. تو انہوں نے کہا ہاں بالکل. لیکن وہ جو بڑا کمرہ تھا وہ تو بیٹا میرا آیا تھا، وہ آفس بنا گیا اپنا سافٹ ویئر کا، تو پھر یہ چھوٹا کمرہ جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں یہیں پر کلاس منعقد کر لی جائے. میں نے کہا جی بسم اللہ. پھر کہتے نہیں میں کوئی اور بندوبست میں کر کے دیتا ہوں. تو نے خواجہ مشتاق صاحب کو ٹیلی فون کیا. خواجہ صاحب تشریف لے آئے. اس دوران میرے یو کے جانے سے پہلے ایک عربی کلاس میں عزیزم عامر سہیل نے مجھ سے عربی پڑھی تھی، تو ان کو بھی یہ ایک عربی کا ایک ذوق ڈیولپ ہو گیا تھا. اس کے بعد اتفاق مسجد میں دوبارہ عامر سہیل نے وہ کلاس اٹینڈ کی، اور اسی وقت مجھے اندازہ ہو گیا کہ ماشاءاللہ ان کو عربی زبان سمجھ میں آ گئی ہے اور اب یہ پڑھانے کے قابل ہیں. تو میں نے ڈاکٹر خالد لطیف صاحب اور خواجہ مشتاق صاحب سے کہا کہ جی عامر سہیل پڑھائیں گے. تو ڈاکٹر خالد لطیف صاحب کیونکہ میرے استاد تھے، بزرگ تھے میرے، انہوں نے کہا نہیں تو پڑھانی ہے عربی. میں کہا اچھا جی میں پڑھا دوں گا. بہرحال لیکن خواجہ مشتاق صاحب نے فرمایا کہ نہیں ایک دم سے شروع نہیں کرنی، آپ مجھے کچھ وقت دیں کہ میں اسے پراپرلی ایڈورٹائز کروں، پھر یہ کلاس شروع کریں گے. پھر اس میں تنظیم اسلامی کی طرف سے ہمارے اس علاقے کے ذمہ دار ہمارے حکیم سعید صاحب تھے، جن سے آپ خوب متعارف ہیں سب لوگ، جو سارا یہ ویڈیو ریکارڈنگ اور اس کی ایڈیٹنگ وغیرہ کا کام کرتے ہیں. تو انہوں نے خواجہ مشتاق صاحب کے ساتھ مل کر بڑی بھرپور ایڈورٹائزمنٹ کا انتظام کیا، جس کے نتیجے میں فہم القرآن اکیڈمی میں بیٹھنے کے صرف 50 لوگوں کی گنجائش تھی، جبکہ 100 سے زیادہ لوگ عربی زبان پڑھنے کے لیے تشریف لے آئے.
تو محترم ڈاکٹر خالد لطیف صاحب نے فرمایا کہ میرے کلینک میں آ جاؤ، اس کے بیسمنٹ میں کھلی جگہ ہے. تو ایک کلاس بیسمنٹ میں منعقد ہوئی اور ان کا بیسمنٹ فنش نہیں تھا، جگہ بہت کھلی تھی، اینٹیں جڑی ہوئی تھیں، پراپر فرش نہیں تھا، سائڈز پر بھی ابھی دیواروں پر پلستر نہیں ہوا تھا. تو خواجہ مشتاق صاحب مجھے کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب جگہ کچھ مناسب نہیں، کی خیال ہے 2 کلاسیں نہ کر لیے، یعنی جگہ مناسب نہیں ہے، 2 کلاسیں ہو سکتی ہیں. میں نے کہا بسم اللہ. لہذا طے یہ ہوا کہ فہم القرآن اکیڈمی ہی میں کلاس ہوگی، ایک 5:30 بجے سے لے کر 6:30 بجے تک ہوگی اور دوسری 6:30 بجے سے لے کر 7:30 بجے تک ہوگی، اور ایک ہی کوریکولم پڑھایا جائے گا تاکہ اگر کوئی ایک کلاس میں نہ آ سکے تو وہ دوسری کلاس میں جوائن کر لے، دوسری کا اسٹوڈنٹ ہو، کوئی مصروفیت ہو تو پہلی کلاس میں جوائن کر سکے. اس دوران تنظیم اسلامی میں میری جو مصروفیت تھی وہ بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور ہر جمعرات کو تنظیم اسلامی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ میں مجھے جانا پڑتا تھا. لہذا جمعرات کو میں نے عامر سہیل کی ذمہ داری لگائی کہ وہ پورے ہفتے کے اندر جو کچھ پڑھایا گیا ہے اس کا ریویژن کیا کریں. عامر سہیل صاحب ریویژن کرنے لگے. اب ڈاکٹر مشتاق صاحب نے عامر سہیل صاحب کو پڑھاتے ہوئے دیکھا تو پھر وہ خود ہی بیان کیا کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اگر گستاخی نہ ہوئے، بلکہ بیان کیا کرتے تھے، خواجہ مشتاق صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، آپ سب حضرات جو بھی استفادہ کرتے ہیں عربی زبان سے عامر سہیل صاحب کے ذریعے، وہ ان کی مغفرت کے لیے دعا کیا کریں. تو وہ خود ہی بتایا کرتے تھے مجھے بڑے دلچسپ انداز میں، ڈاکٹر صاحب اگر گستاخی نہ ہوئے تو سچی گل میں کہہ دیں کہ عامر تڑنا چنگی عربی پڑھاتا. بہرحال میرا بھی یہی احساس ہے، اور عملی طور پر میں نے جب سے عامر سہیل نے عربی پڑھانی شروع کی ہے تو مولانا حسرت موہانی کے اس شعر کی مصداق کہ جب سے دیکھی ابوالکلام کی نثر نظم حسرت میں کچھ مزہ نہ رہا، تو میں نے یہ محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے جو کام عربی زبان کی ٹیچنگ میں لینا تھا وہ لے لیا ہے، اور اب ایک مجھ سے زیادہ روشن چراغ اللہ تعالیٰ نے روشن کر دیا ہے. لہذا اب تنظیم اسلامی میں میری مصروفیات جو ہیں وہ بڑھتی چلی گئیں اور میں رفتہ رفتہ عربی زبان کی ٹیچنگ سے آزاد ہو گیا. پھر عامر سہیل صاحب نے جو پہلی کلاس منعقد کی اسی فہم القرآن اکیڈمی میں، وہاں تبلیغی جماعت کے حلقے سے ایک گورنمنٹ آفیسر جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں ڈائریکٹر ہیں مار اورنگزیب صاحب، وہ شامل ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی اس کام کے لیے چن لیا. تو انہوں نے اس کو ایک تحریک کی شکل دے دی، یعنی پہلی ہی عامر سہیل کی کلاس کے نتیجے میں انہیں 5 استاد پیدا کیے لوگوں کو انکریج کر کر کے. یعنی وہ کام کہ جو پچھلی کلاس میں عامر سہیل نے کیا تھا ریویژن والا، انہوں نے ہر کلاس کے بعد ریویژن کروانا شروع کر دیا کہ جو لوگ بعد میں شامل ہوئے ہیں یا جن کی سمجھ میں نہ آیا وہ ٹھہر جایا کریں، اور پھر اس میں وہ ریوائز کروایا کرتے تھے. اور اس کے بعد پھر شہر میں 5 کلاسیں شروع ہوئیں، پھر 16 کلاسیں شروع ہوئیں، پھر ایک وقت آیا کہ 65 کلاسیں بیک وقت فیصل آباد میں خواجہ مشتاق صاحب کے زیر اہتمام قرآن اکیڈمی فہم القرآن اکیڈمی کے تحت ہوئیں. اور پھر یہ سلسلہ جو ہے چل نکلا. خواجہ صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے. خواجہ صاحب کے صاحبزادے خواجہ سلمان نے الحمدللہ اس کام کو جاری رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں ہمت دے کہ وہ اس کام کو جاری رکھیں. عامر سہیل صاحب نے جو عربی یہاں پڑھائی تھی قرآن اکیڈمی میں، وہ بھی اصل میں یہ تھا کہ خیال یہ تھا کہ اس کی کوئی کھپت نہیں ہے، لہذا کوئی باقاعدہ ریکارڈنگ میں تو اس حق میں تھا کی جائے، لیکن انجمن خدام القرآن کی مجلس عاملہ میں کوئی اتفاق رائے اس پر نہ ہو سکا. خاص طور پر ہمارے جو انچارج تھے اس شعبے کے، وہ اس پر خام خواہ اخراجات کرنے کے حق میں نہیں تھے. لیکن جو کلاس یہاں پر ایک منعقد ہوئی، عامر سہیل صاحب نے وہ کلاس پڑھائی، تو عورتوں کو ہم نے ویڈیو لنک دیا. اسی ویڈیو لنک کو بعد میں نے کہا کہ اسی کو ایڈٹ کر کے کم سے کم نیٹ پر تو چڑھا ہی دیا جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کلاس کو اتنا شرف قبولیت عطا فرمایا کہ ہماری جو بھی پروڈکٹس ہیں میرے دروس پر، میرے خطابات پر مشتمل، ان سب میں سب سے زیادہ جو ہاٹ کیک ہے وہ عامر سہیل صاحب کی عربی کلاس ہے. اس کے بعد پھر یہ دوسری کلاس شروع ہوئی جس میں انہوں نے ترجمہ قرآن کے حوالے سے کچھ ایڈوانس چیزیں جو ہیں پڑھائی ہیں،
اور میں انشاءاللہ سورہ آراف اس میں پڑھاؤں گا. پھر ہم انشاءاللہ ایک اور میرے شاگرد ہیں بہت زیادہ ہونہار جو مجھ سے یقیناً بہت آگے نکل گئے ہیں عربی زبان میں، ان سے ہم نے استدعا کی ہے ڈاکٹر جہاں زیب ندیم صاحب سے کہ وہ بھی اس میں کچھ حصہ ڈالیں. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.